بارہا میں چیلنج کر چکا، اگر طارق جمیل، مولوی طارق جمیل صاحب یا ان کا کوئی چاہنے والا ایک قرآن کی آیت مجھے ایسے دکھا دے، میں تا زندگی ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر کرنا چھوڑ دوں گا۔ ایک آیت دکھائے جس میں اللہ نے کہا اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ بتائیے ہے کوئی قرآن میں؟ تو علامہ فاروق صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی مجھے اس بات کا ثبوت قرآن حدیث سے دے دو کہ اپنے اپنے عقیدے پر جمے رہو اور دوسرے کے لیے گنجائش باقی رکھو، تو میں تا زندگی اس کی غلامی کروں گا اور ممبر سے تقریر کرنا چھوڑ دوں گا۔ تو علامہ صاحب اب آپ اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو دیکھیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اس عقیدے پر جمے رہنا ہے۔ اب اس عقیدے کی دعوت ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانی ہے، اس کلمے کی دعوت ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کے اندر کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اچھا، اب ہم نے اس کی دعوت دی، اب دعوت دینے کے بعد ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے؟ حق کو قبول کرنے کے لیے اس کو فورس نہیں کرنا، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی، کیونکہ زبردستی کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 256 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین اسلام کے اندر کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے، حق بھی واضح ہو چکا ہے، گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے۔ تو جس کا دل چاہے وہ حق کو قبول کر کے جنت میں جانے والا بن جائے یا گمراہی کے راستے پہ چل کر کے جہنم میں جانے والا بن جائے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنی۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی جو بات تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے عقیدے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جمے رہو، اور اگر تمہاری کوئی دعوت قبول کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اب تمہاری دعوت کسی نے قبول نہیں کری، دوسرا پوائنٹ، تو کیا اس کے ساتھ شریعت صلہ رحمی کرنے سے منع کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ تو اس کا جواب میں آپ کو صحیح البخاری حدیث نمبر 5979 سے دیتا ہوں۔ اس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دختر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے لا تعلق ہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، کہ ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہیں اور آپ کی والدہ کیا ہے؟ مشرکہ ہیں، تو اپنے عقیدے پر جمی رہی، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے؟ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو علامہ صاحب آپ کو آپ کی دونوں باتوں کا جواب مل گیا کہ اپنے اپنے عقیدے پر جمے رہو اور دوسرے کے لیے کیا ہے؟ دل میں گنجائش باقی رکھو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو۔ یہ دونوں بات واضح ہو چکی ہیں، اب آپ اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔